السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی خاص اور اہم بات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ فون اٹھاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، تو کسی نہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو ٹرول کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کی تنقید کی جاتی ہے، یعنی اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ اس کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تنقید اصلاح کی نیت سے ہو اور ادب کے دائرے میں ہو اور بات اچھے اور نرم انداز کے ساتھ کی جائے تو یہ تنقید درست ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کسی کا مذاق بنانا چاہتے ہیں یا دلیل اور علم کے بجائے گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں تو یہ تنقید بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اس کے اندر صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے انداز میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے بلا رہے ہیں، بلانے کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس معاشرے کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اگر وہ اپنے نظریات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان غیر مطلوب اور غیر پسندیدہ ہو جائے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو ٹرول کیا جاتا ہے، اس کی میمز بنائی جاتی ہیں۔ یہ سب اسلام کے اندر بالکل ہی منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ یہ بات جان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح اور سچا اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، اے لوگو، کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں ایک اچھے انسان کی طرح لوگوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ تنقید کرنی چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق اور ان کا میمز بنانے کے لیے۔ جہاں تک مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب کی بات ہے تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر گفتگو کی، لیکن اس کے بعد سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جاوید اختر صاحب کو مسلسل لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے چہرے کا مذاق بنا رہے ہیں اور ان کی گفتگو کا مذاق بنا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت میں یہ سب بالکل حرام ہے، منع ہے۔ ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے اور جو شریعت کے صحیح باتیں ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔